بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، آج کی جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ بہت اہم بھی ہے اور سمجھنے کے لائق بھی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہر چیز میں اللہ کو اعتدال پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل بنایا ہے، افراط سے بھی منع کیا ہے اور تفریط سے بھی منع کیا ہے۔ کسی کی حیثیت کو اتنا بڑھا دینا کہ وہ حد حدود سے آگے بڑھ جائے، اور کسی کی حیثیت کو اتنا گرا دینا کہ وہ حد حدود سے کم ہو جائے، یہ دونوں چیزیں ناپسند ہیں۔ مزاج شریعت سے اس کا کوئی میل نہیں ہے۔ ہر چیز میں اعتدال ہے۔ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو محبت بھی حد اعتدال کے اندر ہو، اور اگر کسی سے نفرت کرنی ہے تو نفرت بھی حد اعتدال کے اندر ہو۔ محبت میں اس کو خدا کا درجہ مت دو، اور نفرت میں اس کو شیطان کا درجہ مت دو۔ آج ہم سے غلطی یہی ہو رہی ہے کہ ہم کسی سے عقیدت رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو بہت بڑھا دیتے ہیں اور سارے حدود بھول جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کو گرانے پر آتے ہیں اور کسی کی تذلیل اور انکار پر آتے ہیں تو ہم اس میں بھی جو ہے حد سے آگے بڑھ کر جو ہے اس کو بالکل کمتر کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ناپسند ہیں۔ یہ حد اعتدال سے ہٹ جانا، یہ دونوں چیزیں ناپسند ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو بیچ کی راہ بتلائی ہے، امت اعتدال بتلایا ہے، امت وسط بنایا ہے۔ اس لیے ایک عربی شاعر کا ایک شعر ہے، مجھے شعر ویر تو یاد ہوتے نہیں ہیں، اردو کا ایک شعر زندگی میں یاد رہا اور یہ عربی کا ایک شعر یاد رہا، اس کے علاوہ کوئی شعر یاد ہی نہیں۔ ذوق نہیں، ورنہ شعر کی دنیا تو بہت عجیب اور غریب دنیا ہے۔
جس کو اس کا چسکا لگ جائے پوچھیے اس کو۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ حبیب حبیب کا ہونما، حبیب حبیب کا ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونما عسى ان يكون حبيبك هونما يوما ما۔ اس شعر میں انہوں نے، اس شاعر نے اعتدال بتلایا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ حبیب حبیب کا ہونما، کہ کسی کو اگر چاہو تو اس کے چاہنے کی بھی کچھ حدود ہے۔ کس حد تک کس کو چاہنا ہے، کہاں تک ہماری محبت کی معراج۔ کیوں؟ عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ایسا نہ ہو کہ جس کو تم ثریا کی چوٹی پر چڑھا رہے ہو اور اس کے تعریف کے تانے اور بانے بن رہے ہو، اور اس کو جو ہے گلدستے عقیدت کا ہار اس کو پہنا رہے ہو، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ایسا نہ ہو کہ وہی تمہارے دل سے ایک دم اتر جائے اور محبت کی جگہ پر جو ہے نفرت پکڑ لے۔ ایسا مت کرنا۔ تو محبت کرنے کے بھی اعتدال ہے، کہ آدمی اس اعتدال میں رہ کر کسی سے محبت کرے، وہ سطح ہے، وہ جو ہے بارڈر لائن ہے۔ پھر آگے وہ عربی شاعر کہتا ہے کہ وَابْغُضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا، اگر تمہیں کسی سے کوئی نفرت ہے یا تمہارے دل میں کوئی میل ہے تو یاد رکھنا اس کی وجہ سے اس کو اتنا کمتر مت کر دینا، اتنا ذلیل مت کر دینا۔ اس کے بھی حدود ہے کہ اس کو بھی جو ہے حد اعتدال تک رکھنا۔ وَابْغُضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا، کیوں؟ عسى ان يكون حبيبك يوما ما، کہ جس کو تم آج نفرت کے لائق سمجھ رہے ہو، جس کو تم آج تمہارے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے، ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ وہی تمہارا سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہر چیز کا ایک حدود ہے، اور آدمی کی شرافت اسی میں ہے، اس کی کرامت اسی میں ہے، اس کی بزرگی اسی میں ہے کہ آدمی حد اعتدال میں رہے، نہ حدود کو پار کر جائے اور نہ حدود سے اتنا نیچے آ جائے کہ دونوں چیزیں جو ہے اس کے ایمان کو اور اس کے دین کو نقصان پہنچا دے۔ اس مزاج کو بناؤ۔ یہ مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مزاج پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ تمہارا کوئی مخالف نہیں ملے گا، تمہارا کوئی مقابل نہیں ملے گا، تمہارا کوئی حریف نہیں ملے گا، بلکہ سب تمہارے رفیق ہو جائیں گے، سب تمہارے چہیتے ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ دیکھیں گے کہ ان کی محبتیں، اس کی محبت جو ہے وہ بھی حد اعتدال کے پر ہے، اور اس کی نہ چاہنے کی وجوہات بھی جو ہے حد اعتدال میں رہ کر ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، شریعت نے یہ مزاج بتلایا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں میں بھیجا تھا دعوت کا پیغام لے کر،
خط لے کر. تو وہ جب سفر سے لوٹ کر آئے تو اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے آ کر برجستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مجھ کو سجدہ کر رہے ہو؟ سجدہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اسی کے سامنے اپنی حاجت رکھنی چاہیے، اسی کو اپنا ماما اور ملجا سمجھنا چاہیے. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ان صحابی نے فرد محبت میں یوں فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں اتنے ملکوں کا سفیر اتنے ملکوں کے سفراء کے پاس گیا، بادشاہوں اور حکمرانوں کے پاس گیا آپ کا سفیر بن کے. میں نے تو ہر جگہ دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کی اور اپنے حکمرانوں کی جو ہے کو سجدہ کرتے ہیں. تو جب وہ ان کو سجدہ کر سکتے ہیں اور وہ جب ان کی تعظیم کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول آپ تو واقعی ان سے بہت زیادہ اس کے مستحق ہیں اور بہت زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو سجدہ کیا جائے. اور اللہ کے رسول وہ تو سجدہ کرتے ہیں عبادت کے لیے، میں تو سجدہ کر رہا ہوں صرف عظمت کے لیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھ کو اتنا نہ بڑھاؤ جس طرح لوگوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا. اتنا میری بلندی اتنا بلند مت لے جاؤ. انا بشر، میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حدود بتلائے کہ محبت کرنی ہے تو اس کے بھی حدود ہے، اور نفرت کرنی ہے تو اس کے بھی حدود ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کسی سے محبت کر دی تو پھر دیکھ لیجئے کیا تماشے ہو رہے ہیں. کیا یہ جو نعتیہ مشاعرے جس کا رواج پڑ گیا ہے، اگرچہ مجھے ذوق نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے کہا مجھے اشعار وغیرہ کا ذوق تو ہے نہیں، میں تو کبھی شرکت کرتا ہی نہیں ہوں، اور اس کو اپنا اور اپنی امت کا اور اس انسانیت کا وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے جس مشاعرے کے اعلان میں کسی خاتون مشاعرہ کا نام نہ ہو اس مشاعرے میں پبلک نہیں ہوتی. ہاں دیکھ لیجئے. اور جس مشاعرے کے اندر کسی شاعرہ کا نام ہوتا ہے تو لوگ مشاعرے کے لیے کم آتے ہیں اور اس دوشیزہ کی زیارت کے لیے زیادہ آتے ہیں. ہاں، اس کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے، اس کے لٹک اور مٹک کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے فیشن کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے لپسٹک اور پاؤڈر کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے جو ہے واہیات قسم کے اشعار کو سننے کے لیے. اس لیے ہر منتظم کوشش کرتا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اسٹیج پر لے آئے تاکہ مجمع زیادہ جمع ہو جائے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کون کون آ رہا ہے، فلانی آ رہی کہ نہیں آ رہی، اور فلاں علاقے کی آ رہی کہ نہیں آ رہی. یہ تو ہمارا ذوق ہو گیا ہے امت کا کہ ہم کو قرآن سے دل نہیں بہلتا، اللہ کے رسول کی سیرت سے دل نہیں بہلتا، ہمیں جو ہے صحابہ کی سیرت سے دل نہیں بہلتا، ہمیں دل بہلتا ہے ان مخلوق میں سے، ان لوگوں سے جن سے زیادہ بے حیا، جن سے زیادہ نکمے دنیا کے اندر کوئی نہیں. ان سے ہمارا دل بہلتا ہے. ہمیں حضور کا نمونہ نہیں پسند ہے، حضور کی سیرت اور حضور کی زندگی نہیں پسند ہے. ہمیں ان رویوں کی
اور ان شاعروں کی اور ان کی انداز زندگی ہم کو پسند ہے، تو ہم نے ان کو بھی جو ہے حد سے جو ہے اتنا آگے بڑھا دیا کہ ہم نے ان کو اپنے سر پر سوار کر دیا۔ اس لیے یاد رکھنا میرے دوستو بزرگوں، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کیا شخصیت تھی وہ، کہ عرب یہ کہتے تھے کہ جس نے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیا ہے وہ صحابہ کو سمجھ سکتا ہے، وہ صحابہ کو سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کیسے تھے۔ جب حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب ایسے ہیں تو صحابہ کیسے ہوں گے؟ جب تک مدینہ منورہ میں رہے، کپڑا یہیں سہارنپور سے سل کر جایا کرتا تھا اور جوتے یہیں سل کے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں پر 40-45 سال کے دور قیام کے اندر کبھی نہ جو ہے یہاں کے جوتوں کے علاوہ کوئی جوتا پہنا اور نہ یہاں کے کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑے پہنے۔ دونوں چیزیں سہارنپور کھیڑے افغان سے جو ہے سل کر جایا کرتے تھے۔ سادگی اتنی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، مہمان نوازی اتنی کہ اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ ایک ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر اللہ ہزاروں نعمتیں بھیجتے تھے اور ہزاروں لوگ ان کے دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسی لیے حضرت مولانا سعید خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کبھی کسی سے کھا کر ان کو قریب کرو اور کبھی کسی کو کھلا کر قریب کرو، کبھی کسی کا کھا کر قریب کرو اور کبھی کسی کو کھلا کر قریب کرو۔ تو یہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عرب آیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں جماعت میں 4 مہینے لگانا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں میں کس ملک میں جاؤں، کس ملک میں جا کر وقت لگاؤں۔ بر صغیر کے 3 بڑے بڑے ملک تھے، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، روضہ اقدس کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر جو ہے زندہ ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ تمہیں اگر اپنی زندگی کے 4 مہینے لگانے ہیں تو ہندوستان جاؤ، ہندوستان جاؤ۔ اس لیے کہ اس وقت عربوں کے اندر جو ہے کام اتنی تیزی سے نہیں پھیلا تھا، کام کی اتنی شہرت نہیں تھی۔ جس کو بھی کام سیکھنا ہوتا اس کے لیے جو ہے ضروری تھا کہ وہ نظام الدین آئے اور نظام الدین میں آ کر کام سیکھے۔ ہم نے بھی عربوں کے ساتھ بہت وقت لگایا ہے، اور ایسی جماعتوں کے ساتھ وقت لگایا ہے جو پورے عرب کا کریم تھا، مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا کریم، وہاں کے صاحب شورا تھے۔ ان میں تو بعض لوگ ایسی حیثیت کے مالک تھے کہ ان میں سے ایک شخص تھا جس کی حیثیت یہ تھی کہ وہ فوج کے اندر اس مقام پر تھا کہ جتنے بھی فائٹرز پلین اور جہازیں جنگ میں جو استعمال ہوتی تھی وہ اس وقت تک خریدی نہیں جا سکتی تھی جب تک اس شخص کا معائنہ، اس کی رپورٹ اور اس کی دستخط نہیں ہو جاتی تھی۔
حکومت جو ہے پابند تھی اس شخص کی کہ وہ جو ہے جب تک اس کی رپورٹ اور اس کا معائنہ اور اس کا جو ہے اس کی دستخط نہیں ہو جاتی اس ایگریمنٹ کے اوپر، جب تک آگے کی کوئی ڈیل نہیں ہوتی تھی۔ ایسی شخصیت کے مالک، اور وہ اللہ کا بندہ کبھی جو ہے رکشے والے کی ٹھڈی میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی جوتے کاٹنے والے کی ٹھڈی میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی اس کی منت کر رہا ہے، کبھی اس کی سماجت کر رہا ہے۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے دل پر بہت بوجھ ہوتا تھا کہ جب میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر کسی کو یہ مشورہ دیتا تھا کہ تمہیں اگر کام سیکھنا ہے تو ہندوستان جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو حدود کا پابند بناؤ، حدود کا پابند بناؤ۔ میں نہیں سنانا چاہتا ہوں، لیکن کل میں ایک واقعہ میرے کان میں آیا ہے، میرے علم میں آیا ہے، جن صاحب کا وہ واقعہ تھا انہوں نے خود مجھے سنایا اور بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی کہ اللہ اب بھی اتنی جہالت ہے، اب بھی علماء سے اتنی بغض ہے، اب بھی جو ہے علماء کو اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں گھاٹ کپور کے فلاں مسجد کے اندر میں نے اتفاق تھا کہ میں پہنچا تو امام صاحب نہیں تھے، تو میرے شناسہ وہاں جن سے میں ملنے گیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے، عالم ہیں، حافظ ہیں، اچھے خاندان کے ہیں۔ تو میں نے نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھا کر جب میں نکلا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نماز مت پڑھایا کریے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے پوچھا کیوں بھائی، نماز کیوں نہیں پڑھاؤں؟ چلیں گے آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اچھا، کیا وجہ ہے نماز نہ ہونے کی؟ لباس میرا شرعی ہے، ٹخنوں کے اوپر میرا پیجامہ ہے، داڑھی میں جو ہے میں حافظ ہوں، عالم ہوں، تو میرے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ آپ جماعت میں نہیں جاتے، آپ کے 4 مہینے نہیں لگے اس لیے۔ وہ کہنے لگے میں اتنا غصہ آیا مجھے کہ جو ہے میں اس کو دل میں آیا کہ بہت کچھ سنا دوں، لیکن صرف یہ سوچ کر کہ مجھے تو اب کبھی اس مسجد میں آنا نہیں ہے، نماز تو مجھے اب آئندہ پڑھانی بھی نہیں ہے، تو میں کیوں خواہ اپنے مزاج کو وہ جہالت کرے تو میں کیوں جاہل بن جاؤں؟ تو میں چلا آیا۔ لیکن کیا مانا اتنی تکلیف ہوئی کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب آپ نماز مت پڑھائیے، اس لیے کہ آپ کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں، ہم جماعت میں نہیں جاتے ہیں۔ سوچو دوستو بزرگوں، میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بہت اچھا ہے، ایک خط لکھو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو، اور میں جانتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب کا خط کے جواب دینے کا معمول ہے، اس لیے کہ میں رہا ہوں نظام الدین میں، بہت رہا ہوں۔ مولانا کا معمول ہے، کوئی خط آتا ہے تو اس کا جواب لکھتے ہیں۔ خط لکھو اور یہ لکھو کہ اس طرح مجھ سے کہا گیا ہے، آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ کیا مجھ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے کہا وہاں ساتھ ساتھ جو ہے نا، اگر ان کا بس چلے گا نا تو آ کر اس کا کان پکڑ کر اس کو اتنی اس کی ٹھگائی کریں گے کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، ورنہ کم از کم وہ ساتھیوں سے کہہ دیں گے کہ یہ جہالت پھیلانا بند کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علماء کو عالم نہیں سمجھتے ہیں، جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ علماء کو ہم نے امام کو اور مؤذن کو اور ہم نے مکتب میں پڑھانے والوں کو چند روپیوں میں اور چند ٹھیکروں میں ہم نے خرید لیا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم کہ علماء کے مقام کیا ہے؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال علم کے حاصل کرنے میں ایسے گزرے ہیں کہ میں مسجد نبوی کا طالب علم تھا، میرے پاس بستر نہیں تھا، میں مسجد کے صف کو اندر لپیٹ کر گول گھوم گھوم کر جو ہے ایک طرف کنارے ہو جایا کرتا تھا، تو بدن میرا جو ہے وہ ٹھنڈک سے بچ جاتا تھا، لیکن سر اور پیر سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، اس کی وجہ سے رات میں چین کی نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ایسے میں نے 30 سال گزارے۔ یہ جاہل لوگ کیا جانے علماء کی قربانیوں کو۔ لیکن ہم 3 دوست تھے، ایک کا نام ابو شیخ تھا، ایک میں تھا اور ایک مقری۔ ہم مسجد نبوی کے طالب علم تھے، ہمارے پاس گھر سے پیسے نہیں آتے تھے، جو کچھ ہم بچا کچا کے رکھتے تھے اسی سے ہم اپنا گزارا کرتے تھے، لیکن وہ کب تک چلتا؟ ایک وقت آیا کہ ختم ہو گیا۔ 2 ہفتے گزر گئے فاقہ کرتے کرتے، میرے دونوں ساتھیوں کی ہمت ٹوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ طبرانی اب برداشت نہیں ہو رہا، اب تو کتاب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حروف بھی اوجھل اوجھل دکھائی دے رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا ہے کمزوری کی وجہ سے، 2 ہفتے سے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے، اس لیے ہم تو گھر جاتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، جو تمہارا حال ہے وہی میرا بھی حال ہے، لیکن رک جاؤ اور امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی نہ کوئی غیب سے مدد بھیجے گا۔ لیکن میرے فہمائش پر، میری ترغیب پر وہ لوگ رک گئے۔ لیکن میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرے دل نے مجھ سے کہا کہ بھئی تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو اور مسجد نبوی میں ہو، تو تم اپنا دکھ اور درد جا کے حضور سے کیوں نہیں کہتے؟ حضور سے جا کے کہو نا۔ یہ بات میرے دل میں آئی، میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح، چلو حضور سے کہتے ہی جا کے۔ لیکن میرے دونوں ساتھی تو میرے ساتھ نہیں تھے، میں جو ہے اٹھا، میں نے صلاۃ والسلام پیش کیا، اور صلاۃ والسلام پیش کر کے میرے آنکھ سے آنسو نکل آئے، اور میں نے کہا اللہ کے رسول ہم بہت بھوکے ہیں، ہم بہت بھوکے ہیں، اب برداشت نہیں ہو رہا، ہماری ہمتیں ٹوٹ جائے گی، ہم علم سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے اپنا غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کیا، اور صلاۃ والسلام پڑھ کر میں مسجد نبوی سے جس پیتانے سے نکلتے ہیں اس سے نکلا، میں باہر گیا، جواب السلام ہے، باہر گیا تو ایک عرب چیختا ہوا آیا، من طبرانی، من طبرانی، من طبرانی، ارے طبرانی کون ہے؟ تم میں سے طبرانی کون ہے؟ تم میں سے طبرانی کون ہے؟ تو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا میں تو یہاں کا نووارد ہوں، مہمان ہوں، میرا یہاں سے کسی سے کوئی الیک سلیک نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ تو جب اس نے کئی مرتبہ آواز دی تو میں نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے میں نے کہا کہ جی میں ہوں طبرانی، کہ لے آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے گیا، باہر اس کے 2 خادم کھڑے ہوئے تھے، اور اس خادم کے ہاتھوں کے اندر خان تھا، خان جو تھالا بولتے ہیں نا اپن، خان، اور اس عرب نے کہا کہ یہ خان تمہارے خدمت میں ہدیہ ہے، اس کو لے جاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم مجھے جانتا ہی نہیں، میں تم کو جانتا نہیں، میں کیسے قبول کر لوں کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگے سن لو، میری دیوار اور مسجد نبوی کے حجرہ شریف کی دیوار جو ہے لگی ہوئی ہے،
میں کل ظہر کی نماز کے بعد قیل اللہ کر کے جو ہے لیٹا تھا کہ مجھ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، میری علم کی نسبت پر، میری محبت کی نسبت پر 3 طالب علم جو ہے مسجد نبوی میں قیام کیے ہوئے ہیں، 2 ہفتے سے ان پر فاقہ ہو گیا ہے، جاؤ ان کی فکر کرو اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. میں ایک دم خواب سے گھبرا کر اٹھ گیا. میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس جا کر میں نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. بیوی نے کہا کہ فوراً عمل کیجئے، یہ سالن تیار ہے، یہ روٹی تیار ہے، ان کو کھلا دیجئے اور جو کچھ بھی آپ اور کچھ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کر دیجئے. فرمایا میں نے 2 تھال جمع کیا، اس میں ایک میں کھانے پینے کا سامان سب جمع کیا، دوسرے میں نے کچھ اشرفیاں رکھی، کچھ پھل فروٹ رکھے، اور میں یہ 2 خال لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. آپ اللہ کے واسطے قبول فرما لیجئے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرے آپ کے قبول نہ کرنے کا اور مجھے جو ہے میں کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤں. فرمایا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں خوش جو ہے مسجد نبوی میں دوبارہ داخل ہوا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے بعد آپ ہی نے اللہ کے واسطے سے آپ سے مانگا تھا، آپ نے ہماری سن لی. انشاءاللہ اب ہم جو ہے چاہے موت آ جائے ہم علم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. فرمایا پھر ہم لوگوں نے جو ہے ہم تینوں دوستوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور لطف لے کر کھایا اور مزہ کر کے کھایا اور بار بار یہ سوچ کر کھایا کہ یہ مہمان نوازی جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. اس لیے میرے دوست و بزرگوں، میں صاف کہتا ہوں، تم چاہے دین کی محنت میں کتنے ہی آگے کیوں نہ بڑھ جاؤ، تم علماء کی پیروں کی جوتیوں تک نہیں چھو سکتے ہو. یہ علماء ہے جس نے دنیا کے اندر شریعت کو قائم کیا ہوا ہے، جو ہر مصیبت کو اپنے سینے پر لینے کو تیار ہے. اور ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے ہمارے اکابرین نے اور جتنوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے جیلوں میں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کے اندر، مالٹا کے جیل کے اندر، اور جتنے ہمارے علماء کی گردنیں درختوں کے اوپر پھانسی دی گئی ہے، اتنی کسی عوام کی نہیں دی گئی ہے. یہ علماء ہی کا ظرف تھا، یہ علماء ہی کا مقام تھا کہ انہوں نے اس ملک کے اندر قربانیاں دے کر اس ملک کے اندر دین کو بچایا ہے. اگر یہ علماء کی قربانیاں نہ ہوتی تو نہ تم ہوتے، نہ تمہاری محنتیں ہوتی، نہ تمہارا وجود ہوتا. اس لیے حد اعتدال میں رہو، اپنے کام کو اتنا مت بڑھاؤ کہ کسی اور کی تذلیل پہ آ جاؤ، اور کسی کو اتنا ذلیل مت سمجھو کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو فخر کرنے لگو. اللہ تعالیٰ کے یہاں گردشیں ہوتی رہتی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، ہم حالات کو بدلتے پلٹتے رہتے ہیں. اوپر سے نیچے اٹھانا اور نیچے سے اوپر پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. ہم نے ہزاروں کو اوپر سے نیچے اتار کے پھینک دیا ہے زمین کی چوٹیوں کے گھڑوں میں، اور ہم نے ہزاروں کو نیچے سے اٹھا کر ہم نے آسمان کی بلندی عطا فرمائی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، ہم کرتے ہیں. اس لیے اپنے کام کو اپنے اعتدال کے ساتھ کرو، کسی کی تذلیل مت کرو، کسی کام کی ناقدری مت کرو، کسی اور محنت کا انکار مت کرو. یہ سب مل کر اسلام ہے، یہ سب مل کر اسلام کی خدمت ہے. کوئی ایک کام ناکافی ہے پوری ضرورت انسانیت کی اور امت کی پوری ضرورت کو پورا کرنے میں، کوئی ایک کام ناکافی ہے.
اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، حبیب حوبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك يوما عسى ان يكون حبيبك يوما. اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو اتنا رکھو کہ جو ہے اعتدال میں رکھو. ہو سکتا ہے کہ جس سے تم بغض رکھ رہے ہو کل تمہارا محبوب بن جائے. اور کسی کو تمہیں محبت کرنی ہے تو اتنی اس کو بھی حد اعتدال سے محبت کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا محبوب جو ہے تمہارا جو ہے دشمن بن جائے. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.